السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اندرون سندھ کے علاقے بروہی گوٹ کے قریب ایک پرانا قبرستان تھا۔ ہندو اپنے مردوں کو جلانے کی بجائے قبرستان میں ان کی تدفین کیا کرتے تھے۔ یہ قبرستان آبادی سے ہٹ کر تھا۔ پاکستان بن جانے کے بعد ہندو اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ ان کے علاقے سے ہجرت کرنے پر وہ قبرستان کا علاقہ بالکل ویران ہو گیا۔ اس قبرستان کے حوالے سے مختلف کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا کہ رات میں مختلف چڑیلیں قبرستان میں آتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں، وہ رات بھر نشے میں مدہوش ہو کر رقص کرتی ہیں، ان کے کہے دور دور تک سنائی دیتے ہیں۔ اگر رات میں کوئی شخص قبرستان کے قریب سے گزرے تو چڑیلیں اسے اپنے پاس بلاتی ہیں۔ غلطی سے ان کے بلانے پر کوئی ان کے پاس چلا جائے تو پھر چڑیلیں اس کا خون پی لیتی ہیں، اور صبح میں اس شخص کی لاش ہی قبرستان سے ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قبرستان سے ایسی آوازیں بھی آتی ہیں کہ جیسے کسی کو بے دردی سے مارا پیٹا جا رہا ہو اور وہ تکلیف سے چیخو پکار کر رہا ہو۔ چند چوروں نے اس قبرستان کا فائدہ اٹھانے کو چوری کا مال قبروں میں چھپانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ ایک رات قبرستان میں داخل ہوئے۔ چوری کا سامان قبر میں چھپانے کے لیے انہوں نے جیسے ہی قبر کھودی، قبر سے آگ کے شعلے باہر آئے۔ قبر کھودنے والوں کے چہروں کو آگ نے پوری طرح سے جھلسا دیا۔ چور شور مچاتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کسی چور کی قبرستان میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بروہی گوٹ کے چند نوجوانوں نے قبرستان کے علاقے میں موجود میدان میں کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنایا اور کرکٹ کھیلنے کا سامان لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ کرکٹ کھیلتے انہیں ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ گیند ایک شکستہ قبر کے اندر چلی گئی۔ ایک لڑکا جس کا نام فیضان تھا، وہ گیند لینے گیا۔ وہ جیسے ہی قبر میں جھکا، کسی اندیکھی مخلوق نے اسے فضا میں اچھال دیا۔ اسے فضا میں اچھلتا دیکھ کر میدان میں موجود دوسرے لڑکوں پر خوف اور کپکپی طاری ہو گئی۔ فیضان جس تیزی سے فضا میں گیا تھا، اسی تیزی سے نیچے زمین پر آ کر بے ہوش ہو گیا۔ تمام لڑکے فیضان کو اٹھانے کے لیے لپکے۔ انہوں نے فیضان کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا۔ اچانک فضا میں ایک فلک شگاف قہقہا سنائی دیا۔ جب انہوں نے فضا میں دیکھا، سب کی چیخیں نکل گئی۔ ایک انتہائی بدصورت شکل کا شخص جس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے زخموں سے لال خون ٹپک رہا تھا، وہ انہیں غصے سے گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آرام میں خلل ڈالنے کی؟ میں تم سب کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنی دھمکی پر عمل کرتا، وہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کسی بھی لڑکے نے وہاں پر کرکٹ کھیلنے کی کوشش نہیں کی۔ محکمہ تعلیم میں نوکری مل جانے پر میں بہت خوش تھا کہ سرکاری نوکری مل گئی۔ پہلی پوسٹنگ مجھے اندرون سندھ کے علاقے بروہی گوٹ میں ملی۔ پڑھانے کا مجھے بہت شوق تھا، اسی لیے خوشی خوشی بروہی گوٹ چلا آیا۔ بچے جب اسکول آتے، انہیں دیکھ کر اور ان کو پڑھا کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ پورا ہفتہ میرا گاؤں میں بچوں کو پڑھانے میں گزر جاتا۔ ہفتے کی صبح اپنے گھر کی یاد ستانے لگ جاتی۔ دوست یاد آتے، وقت کٹنے میں نہیں آتا تھا۔ صبح سے دوپہر ہونے تک کا وقت پہاڑ محسوس ہونے لگتا۔ دوپہر ہونے پر حیدرآباد میں واقع اپنے گھر جانے کو بس میں بیٹھ جاتا اور شام گئے اپنے گھر پہنچتا۔ ہفتے اور اتوار گھر رہ کر پیر کی صبح کو بروہی گوٹ کے لیے روانہ ہو جاتا۔ چند سال ایسے گزرے جیسے وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ صبح میں ایجوکیشن افسران اسکول کا وزٹ کرنے آ گئے۔ ان کی وجہ سے میں گھر جانے کے لیے لیٹ ہو گیا۔ ان دنوں اسکول کے ہیڈ ماسٹر حافظ احمد اللہ صاحب ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ انچارج ہیڈ ماسٹر کا چارج میرے پاس آ گیا۔ ایجوکیشن افسران کے اسکول کا وزٹ کرنے پر ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ جب اسکول کے معاملات سے فارغ ہوا، عصر کا وقت ہو گیا تھا، وہ اپنی گاڑی میں آئے تھے اور انہوں نے اندرونی سندھ کا وزٹ کر کے ہی کراچی جانا تھا، اس لیے وہ آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں جب اسکول کے معاملات نپٹا کر نکلا، مغرب ہو چکی تھی۔ بروہی گوٹ میں بس سٹاپ سے بسیں مغرب کے وقت جانا بند ہو جاتی تھیں۔
ہندوؤں کے قبرستان سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر جو شاہراہ تھی، اس شاہراہ پر پنجاب سے آنے والی گاڑیاں رات میں وقفے وقفے سے گزرتی تھی۔ ان بسوں میں سفر کے ارادے سے ہی میں اسکول سے نکل آیا تھا۔ مجھے یہ خبر نہ تھی ہندوؤں کے قبرستان تک پہنچنے پر رات ہو جائے گی، ورنہ میں اس طرف کا رخ کرنے کی بجائے صبح حیدرآباد جانے کو ترجیح دیتا۔ ایجوکیشن افسران کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرنا ہوتا تو 2 بجے تک میں بروہی گوٹ سے نکل جاتا۔ قبرستان کے علاقے میں داخل ہونے پر ہر طرف تاریکی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں آگے بڑھنا دشوار تھا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس سے راستہ دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں رات میں بروہی گوٹ سے حیدرآباد جانے کو اسکول سے روانہ ہوا تھا۔ قبرستان کے علاقے میں ایک بڑی سی چمگادڑ چیختی ہوئی مجھ پر جھپٹی۔ میں نے آوارہ کتوں سے بچنے کو ایک مضبوط سی لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ لکڑی چمگادڑ پر دے ماری۔ چمگادڑ چیختی چلاتی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلے گئی۔ اچانک سے کسی کے زوردار قہقہا لگانے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک لمحے کو میں وہاں رکا رہا لیکن میرے سوال کا کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا، ایک قبر سے دھواں نکلا اور اس نے مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسا منظر میں نے فلموں میں دیکھا ضرور تھا لیکن حقیقی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوسری قبر سے ایک ایک گز کی لمبی چھپکلیاں نکلنے لگی۔ ان کا رخ بھی میری طرف تھا۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرا چہرہ خوف سے پھک ہو گیا۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، دھواں اور چھپکلیاں غائب ہو چکی تھی۔ ان کے غائب ہونے پر میں نے دوڑنا بند کر دیا۔ کیونکہ یہ قبرستان بہت بڑے رقبے پہ بنا ہوا تھا اس لیے دور دور تک خستہ حال قبریں نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جہاں سے آواز آئی تھی میں نے جب اس سمت دیکھا میری زوردار چیخ نکل گئی۔ ایک قد آور شخص ایک قبر سے نکل رہا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت برائے نام نظر آ رہا تھا اور اس کا پورا جسم لہو لہان دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ ڈر گئے نا مجھے دیکھ کر؟ وہ بولا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شکاری ہوں میں، انسانوں کا شکار کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ اچھا تو تم آدم خور ہو؟ میں نے کہا۔ یہی سمجھ لو، وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تم میرا شکار نہیں کر سکو گے۔ کیسے نہیں کر سکوں گا؟ جو بھی میری حد میں آیا وہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکا۔ یہ بات ہے تو میں تمہاری حد سے نکل جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دوڑ لگا دی۔ یہ میری خوش فہمی تھی کہ اچانک وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی اس جیسے لوگ آ کھڑے ہوئے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ اچانک مجھے ہاتھ میں موجود لاٹھی کا خیال آیا۔ وہ شخص میرے نزدیک آیا۔ میں نے اس کے سر پر زور سے لاٹھی دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا مغز باہر نکل آیا۔ وہ لڑکھڑایا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے افراد کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا۔ جو میرے نزدیک آیا اس کے سر پر لاٹھی دے ماری۔ وہ سب زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے لیکن مصیبت ابھی ٹلی نہ تھی۔ جب میں نے آگے بڑھنے کو قدم بڑھائے، ایک ایک گز کی چھپکلیاں دوبارہ نمودار ہو گئیں۔ وہ تعداد میں اتنی زیادہ تھیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سارا قبرستان ان چھپکلیوں سے بھر گیا ہو۔ وہ اپنی زبان منہ سے باہر نکالتی ہوئی میری جانب بڑھ رہی تھی اور ان سب نے مل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اب میرا مارا جانا یقینی تھا۔ ایک بار پھر میں نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی لیکن کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر پڑا۔ میں نے جیسے ہی اٹھنا چاہا کہیں سے بے شمار چمگادڑیں آ گئیں اور سر پر منڈلانے لگیں۔ زمین پر گرتے ہوئے ڈنڈا اور ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں جیسے ہی دونوں چیزوں کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، کئی ڈھانچے اچانک سے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان ڈھانچوں میں سے ایک ڈھانچے نے مجھے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور فضا میں اچھال دیا۔ میں فضا میں اڑتا ہوا اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات میں اب شک نہیں رہ گیا تھا کہ اگر زمین پر گرا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، میرا زندہ رہنا ناممکن ہوگا۔ فضا سے جب میں نیچے آنے لگا میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی شخص کے نرم و ملائم ہاتھوں نے مجھے تھام لیا ہو۔ مجھے نیچے آنے پر بالکل بھی یہ احساس نہ ہوا کہ میں اوپر سے نیچے آ گیا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کوئی بزرگ تھے۔ ان کے جسم پر سفید بال اور سفید کپڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، میں آ گیا ہوں۔ یہ بدروہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ تم کون ہو؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔
آؤ میں تمہیں بس میں بٹھا دوں۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ بزرگ کے ساتھ چلتے ہوئے چند سیکنڈ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ سڑک آ گئی جس پر پنجاب سے بسیں گزرتی تھی۔ ہم جیسے ہی سڑک پر پہنچے ایک بس آ کر رک گئی۔ بابا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تم نے سنا ہوگا کہ نیکی سفر کرتی ہے۔ ہاں بس یہی سمجھ لو کہ تم نے کوئی نیکی کی ہوگی اور وہ نیکی لوٹ کر آ گئی۔ اب جلدی سے بس میں سوار ہو جاؤ۔ بس والا زیادہ دیر بس کو یہاں رات میں نہیں روکے گا۔ بس میں چڑھتے ہوئے جب میں نے پلٹ کر دیکھا بزرگ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ کنڈکٹر نے میرا کندھا ہلاتے ہوئے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ جو بزرگ آئے تھے انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم تو اکیلے تھے، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ کنڈکٹر نے اس کو حیرانی سے جواب دیا۔ وہ درست ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ دور دور تک ان بزرگ کا نام و نشان نہ تھا جو مجھے یہاں پر چھوڑنے آئے تھے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ تھا؟ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ آدھے گھنٹے کا سفر چند سیکنڈ میں کیسے ہوا۔ میرے لیے یہ ایک معمہ بن گیا تھا۔ بزرگ کی بات میں دم تھا، وہ کوئی میری نیکی تھی جو پلٹ کر میرے سامنے آئی تھی۔ بس میں سارا سفر خاموشی سے گزرا۔ گھر آ کر بھی قبرستان میں پیش آنے والے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح بار بار آتے رہے۔ گھر والوں کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتا کر خوفزدہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ان واقعات کو سن کر مجھے اس نوکری کو چھوڑنے پر مجبور کرتے، اور میں اسکول کی نوکری کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے اپنے شوق کو مشن سمجھتے ہوئے موت کے قبرستان کے واقعات گھر والوں کو نہیں سنائے۔ انسان کی زندگی میں انسان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتے ہیں، جنہیں انسان بھولنا چاہے بھی تو انہیں نہیں بھول سکتا۔ بروہی گوٹ کا واقعہ ایسا ہی تھا جو ناقابل فراموش ہے۔ اس دن مجھے دوسری بار زندگی ملی تھی۔ آج بھی وہ واقعہ یاد آ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مشکل سے نکالا۔ یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میری کوئی نیکی ہی تھی جس نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس واقعہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔